السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہنی تناؤ یا ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کیا ہے، کیوں ہوتا ہے اور اس کو کیسے دور کیا جائے، آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا مختصر سا تعارف۔ میرا نام سید معتصم ہے، میں ایک مائنڈ شفٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ میں لوگوں کی ذہنی الجھنوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہوں۔ میں یہ کام پچھلے تقریباً 3 سال سے کر رہا ہوں۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ذہنی تناؤ یا ذہنی دباؤ، یا اسے عام طور پر جو لوگ جانتے ہیں اسے ڈپریشن کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ڈپریشن ایک ایسا مینٹل ڈس آرڈر ہے جو لوگوں کو کئی مدت تک اپنے آپ میں غمگین رہنا یا اداسی چھائے رہنا، اس کے سبب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر بہت ساری چیزیں جو وہ اپنی دلچسپی کی کرتے آ رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اسے دور ہونے لگتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل محدود کر لیتا ہے۔ اور خاص بات آپ کو یہ بتانی ہوگی کہ ہم جس طریقے سے اس مینٹل ڈس آرڈر کو اپنے گلے لگائے ہیں، اس کی مثال ہماری زبانی ہی سمجھ میں آتی ہے۔ جب بھی لوگ اس مینٹل ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ مجھے ڈپریشن ہوا ہے یا میں ڈپریسڈ ہوں، یعنی وہ ڈپریشن کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں۔ میں آپ کو اگر سوال کروں اور پوچھوں کہ اگر آپ کو بخار آیا تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں بخار ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر جب یہ بات آتی ہے کہ آپ ڈپریس ہیں، یا تو آپ یہ کہنے لگتے ہیں آپ خود کہ میں ڈپریسڈ ہوں، تو آپ اس کو اتنا گلے لگا لیتے ہیں کہ جو اس کی جو کیفیت ہے آپ کے اوپر حاوی اور طاری ہوتے رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس کا ڈسٹنکشن کرنا ہوگا کہ جب آپ اس طریقے کی کیفیت میں آتے ہیں، آپ اپنی آئیڈینٹی کو اس مرض سے الگ کریں۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کی بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سب سے بڑا ڈسٹنکشن ہے۔ اور ڈپریشن کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈپریشن ہوتا ہے تو لوگ کس کیفیت میں ہوتے ہیں۔ جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا چاہتا ہے، یہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا، اور یہ اپنے آپ کو بہت ہی نااہل اور کمزور اور کسی قابل نہیں سمجھتا۔ تو یہ جب کیفیت ہوتی ہے تو انسان اپنے میں آپ مگن یا اپنے میں رہنا چاہتا ہے، کسی سے ملنا اور جلنا اس کے لیے بڑا مشکل ثابت ہوتا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، ڈپریشن ہوتا کیوں ہے۔ یہ سب سے بڑا اس کا ایک ریزن ہے، ون آف دی مین ریزنس، کئی ریزنس میں سے وہ یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ نگیٹیوٹی والا ہوتا ہے، یعنی وہاں منفی باتیں ہر وقت اس انسان کے ساتھ منفی برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی سراہنا یا اپریسیشن اس کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، یعنی لوگ اس کو سراہتے نہیں ہیں اور اس کے لیے نگیٹیوٹی والی زندگی جو ہے بار بار بنتے رہتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا سبب ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے اس کا کوپنگ میکینزم، یعنی اس کو کس طریقے سے اس جنجال سے باہر آنا ہے، یہ اس کی واقفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب انسان افسردہ ہوتا ہے یا اداس ہوتا ہے تو یہ بار بار جو ہے اپنے پرانے پچھلے پیٹرنز کو یاد کرتے رہتا ہے، اور وہ جتنا یاد کرتا ہے یہ چیز اس کے لیے بار بار اس کے ذہن میں مضبوط ہوتے رہتی ہے کہ میں زندگی میں کچھ پایا نہیں ہوں، یا میں جو پانا چاہ رہا تھا وہ پایا نہیں ہوں، اور میری زندگی آگے بھی بہت ڈارک ہے، اور میرے لیے کوئی ایسی خوشنما اور دل لگی والی زندگی آگے بھی نہیں ہے۔ تو جب اس طریقے کی کیفیت جاگتے رہتی ہے تو انسان پھر بار بار سیڈنس اور وری اور فکر اس طریقے کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور یہی چیز اس کو آہستہ 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 بتدریج ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جب اس کو ڈپریشن ہوتا ہے تو پھر اس کی کیفیت بہت مشکل ثابت ہوتی ہے، اس کی زندگی بڑی کٹھن ہو جاتی ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ اس کو دور کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں بھی اپنے آپ کو ڈھالا ہے اس سے وہ باہر آ جائے۔ مثلاً وہ لوگ جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اس سے دور ہو جائے، یعنی جہاں جہاں بھی وہ منفی اثرات لے رہا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرے،
اور ایسی محفلوں اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جہاں اس کو اپریسیشن ملے اور اس کو اپنی زندگی میں خوشنما اور پروڈکٹیوٹی اور ایسے موقع ملے جہاں پر وہ اپنی سکلز اور ٹیلنٹس کو بتا سکے. تو جب یہ ہوگا تو وہ انسان پھر اپنی حقیقی زندگی جو اسے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرے گا اور وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے گا. ساتھ ہی ساتھ اس کو دوسرا عمل یہ کرنا ہوگا کہ وہ گریٹیٹیوڈ یعنی شکر خدا کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا جو اس کی زندگی میں اس کو ہیلپ کرتے ہیں ان کا شکر ادا کرے. اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو گریٹیٹیوڈ کے بارے میں آپ کو کئی چیزیں ملیں گی جس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم جتنا شکر ادا کریں گے ہمارا امیونٹی پاور اتنا بڑھے گا، ہماری صحت اچھی ہوگی، ہماری ذہنی اور جسمانی صحت اچھی ہوگی اور ہم ایک ہیپی اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. تیسرا یہ ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں لگائے، ایسے کام میں لگائے، یہ احساس دلائے کہ میرے پاس جو توانائیاں اور صلاحیتیں، کیپیبلٹیز اور میرے پاس جو ٹیلنٹس اور سکلز ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں میں ان کو دوں. جب وہ دینے والی کیفیت ہوگی تو اس کو ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی اور وہ اپنے آپ کو خوش محسوس کرے گا، وہ کنٹینٹمنٹ اور اس کے لیے ایک جوائفل اور ہیپینس والا مومنٹ ہوگا. تو جب یہ کیفیت جاگے گی تو اس کے پاس سے پھر وہ ڈپریشن والی کیفیت آہستہ آہستہ کم ہوتے رہے گی. تو یہ تیسرا عمل ہے جس سے یہ کرنا ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں اگر ہم WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پر جو لاسٹ جنوری 2020 کا ڈیٹا ہے اس میں ہم دیکھیں گے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 264 ملین لوگ ہیں اس دنیا میں جو اس ڈپریشن کا شکار ہیں اور وہ ہر ایج کے لوگ ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے اور اگر وہ طویل عرصے تک اسی کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اس کو سوسائڈ یا خودکشی کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. تو آپ جب دیکھتے ہیں آپ کے آس پاس میں ایسے کوئی لوگ ہیں جو اس کیفیت سے گزر رہے ہیں تو آپ کا یہ کام فرض بنتا ہے کہ ان کو اس چیز سے نکالیں، ان کی ہیلپ کریں، ان کو ایسے کاؤنسلنگ اور کوچنگ کی طرف ان کو راغب کریں جہاں وہ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. سب سے بڑی اور ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے ڈپریشن میں کہ لوگ اپنے ان ریزالو ایشوز کو پالے رکھتے ہیں، یعنی ایسے مسائل جو ان کے کئی سال پہلے گزر چکے ہیں لیکن اس کو وہ اوور کم اور اس پر قابو نہیں پائے، اور جب وہ قابو نہیں پاتے ہیں تو وہ لاشعور ان کو بار بار اس کی طرف پھر سے راغب کرتا ہے اور وہ جو چیز کئی سال پہلے گزر چکی ہے وہ اب پریزنٹ میں حال میں اس کو ایسا یاد کرتے ہیں جیسے ان پر وہ پھر سے بیت رہی ہے اور پھر وہ اسی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. تو اس طریقے کی کیفیت کے لیے الحمدللہ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں اور الحمدللہ میں نے ایسے کئی لوگوں کو الحمدللہ ترغیب دلائی ہے اور ان کو اس ڈپریشن سے چھٹکارا دلایا ہے الحمدللہ. تو اگر آپ کو یا اور کسی لوگوں کو جہاں اب تو یہ ساری چیزیں یہاں پر بتانا ممکن نہیں ہے لیکن اگر کوئی اسپیسیفک مسئلہ ہو، اگر اس کو آپ دور کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے مسائل یا ایسے انریزالو ایشوز ہیں جو آپ اپنے آپ سے دور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں نیچے دیے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور انشاءاللہ ضرور آپ اس ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے. تو یہ مختصر سی ویڈیو ہے. یہ ایک میرے دوست ہیں جو مجھے بار بار اس کی ترغیب دلا رہے تھے تو میں نے اس ویڈیو کو اسی بنا پر بنایا ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جب تک کہ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.